अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का जो बहुत धमाका खेज़ होने वाली है। तो जाने से पहले एक बात कहूँगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो को। मेरे 2 चैनल हैं, वीडियो डायरीज़ और हुमैरा व्लॉग, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टिकटॉक का भी लिंक है और इंस्टाग्राम का। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट द। अच्छा जी, अंबर की एक वीडियो है जो लीक हो चुकी है और मुझे किसी ने उसका लिंक भेजा है। तो मैंने जब उसको देखा तो यार मैं तो देखते ही रह गई। मतलब एक ऐसी लड़की जिसकी फैमिली इस्लामिक, जो ख़ुद इस्लामिक, मतलब उसके बारे में बातें सुनने में आती रही हैं, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया। इवन मैंने ख़ुद वीडियोस बनाई हैं अंबर के हक़ में। फिर जब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर एक इद्दत से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन ये जो अभी जो किस्सा हुआ है उससे तो मुझे पक्का पता चल चुका है कि अंबर जो है वो इस हद तक जा सकती है। और वो जो इद्दत की बात हुई थी उसकी भी समझ अब आने लगी है। मतलब मैं अगर आपको बताऊं, आप मेरे चैनल पे जाके देखें, वो वीडियोस पड़ी हुई हैं स्टिल इद्दत वाली। और अभी जो इसकी वीडियो लीक हुई है, मुझे किसी ने भेजी है और मैं तो देख के दंग रह गई कि इतनी ऊपर से इस तरह से रहने वाली, दूसरों को थ्रेट करने वाली, और अपनी इसकी ये हरकतें हैं। मतलब ये चीप हरकत इसको कहा जाएगा। और मैं तो हैरान हूँ शबाना जी, आपने बहुत जुल्म किया अपनी बच्ची के साथ। मैं तो सोच रही थी आपने घरदारी ही नहीं सिखाई या बोलने की तमीज़ नहीं सिखाई, लेकिन यहाँ तो मामलात काफ़ी आगे जा चुके हैं। और जिस किस्म के कमेंट आते रहे हैं उससे मुझे आइडिया होता था कि कुछ न कुछ है इसमें। मतलब किस किस्म के कमेंट, वो तो आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन बात यह है कि अब वो जो वीडियो लीक हो चुकी है तो मैं तो उसमें मोहर लगाने को तैयार हो गई हूँ कि ये जो कमेंट भी करती रही है तो इसकी मेंटालिटी है ये। मतलब इसकी मेंटालिटी इस लेवल की है। जो हरकत इसने की अपने बॉडी शेप के साथ, और जो चीज़ एक्सपोज करते हुए भी नहीं कर रही थी और कर भी रही थी, तो शर्म आनी चाहिए। मुझे तो यकीन करें, मैं सोच रही थी कि ये वीडियो इनके घर वालों ने भी देखी होगी। घर वालों में इनके भाई भी आ जाते हैं, वालिद मोहतरम आ जाते हैं, इवन इनकी वालदा साहिबा आ जाती हैं, बहनवई आ जाता है, गुड़िया आ जाती है, और भी जो जो जानने वाले हैं। इवन ज़ाहिरी बात है, इनका चैनल तो इनके ससुरालियों को भी पता है, तो उन्होंने भी देखा होगा। तो ये तो बहुत बड़ी और गलत बात है। अंबर, आपने तो अभी से ये काम शुरू कर दिए हैं। मतलब शादी से पहले ये चीज़ें नहीं थी, वो और चीज़ें थी चलपुण वाली, लेकिन ये चीज़ तो मैं हैरान हूँ कि ये कैसे हो गया। आपको तो बहुत मोहतात रहना चाहिए कि रिएक्शन वाले आपके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आप उतना ही शायद व्यूज़ के लिए अपने इस तरह की हरकतें करती हैं कि व्यूज़ मिलें। मैं तो हैरान हूँ कि अंबर, आपके शोहर ने ये वीडियो कैसे बना ली, और अगर बना भी ली, फ़र्ज़ करें वो अनाड़ी है, उसने बना ही ली, तो आपको इसको कट करना था। वो इसलिए कि देखा जाए तो वो अनाड़ी है, ठीक है, उसने अपने हिसाब से वीडियो बनाई, लेकिन खैर इतना सेंस तो होना चाहिए, जहाँ आपने ये हरकत की वहाँ से ये कट कर देते, रिमेनिंग पोर्शन आगे वाला फिर दिखा देते। और लेकिन बात ये है कि मर्द तो मुहाफ़िज़ होता है, साहिबान होता है, इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ जो होता है। लेकिन यहाँ तो खैर डॉलर्स की गेम है, और मुझे नहीं पता, शायद आपके हस्बैंड भी डॉलर्स और व्यूज़ के चक्कर में हैं। उनको भी पता ही होगा कि जितने व्यूज़ होंगे उतने डॉलर्स होंगे, तो इसलिए हो सकता है उन्होंने आपको मना किया हो, या आपने ख़ुद जानबूझ के ना किया हो कि भाई शादी हो गई है, इतने ख़र्चे हो रहे हैं, तो मुझे वो ख़र्चे भी तो पूरे करने हैं, क्योंकि खैर से अब आप मैरिड हैं, और मेरे ख़्याल से तो आप अपने हस्बैंड से काफ़ी अच्छा कमा लेती हैं। तो शायद आगे भी देखने को ऐसी हरकतें मिलती रहें,
کیونکہ جتنا میں آپ کو سمجھ گئی ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور آگے بھی یہ حرکتیں چلیں گی، مطلب غلطی پہ غلطی آپ کیے جا رہی ہیں۔ اب کہنے کو تو بندہ کہے کہ ساس والا تھپڑ آپ نے کٹ نہیں کیا، پھر یہ جو حرکت ابھی آپ نے کی، پھر اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بیک گراؤنڈ میں پڑی ہوئی ہیں، اور آپ ان چیزوں کی لسٹ میں اضافہ کریں۔ تو جناب، کہنے کا مطلب یہ ہے بے حیائی کی ساری حدیں پار ہو چکی ہیں، اور یہ سارا جو قصہ ہے یا کیا دھرا ہے، مجھے تو لگتا ہے اس کے ذہن کا ہے، کیونکہ اسی لیے کہا جاتا ہے خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور یہ اپنے ہسبینڈ کے سامنے بھی لازمی بات ہے ایسی حرکتیں کرتی ہوں گی۔ چلو جی، اس سے ہمیں کیا، وہ تو چلے میاں بیوی ہیں، لیکن وہ اکیلے میں یہ حرکتیں ہوتی ہیں نا، یہ تو نہیں ہے کہ آپ بھرے بازار میں کھڑے اور یہ حرکت کر رہے ہو، کیونکہ اس وقت آپ کا چینل ایک ایسا بازار ہے جس میں میلز بھی ہیں اور فیمیلز بھی ہیں۔ آپ کو یہ چیز ضرور سوچنی چاہیے، دیکھا جائے تو فتویٰ بھی جاری ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بے حیائی والی حرکت ہے۔ اور ابھی جس چینل نے یہ لیک کی تھی ویڈیو، آپ نے اس کو سنا ہے کہ اسٹرائک بھی بھیج دی، اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، پہلے آپ نے اس کو منع کیا کہ بھئی میری یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی یہ ویڈیو تو پتہ نہیں کس کس کے پاس پہنچ چکی ہے، ٹک ٹاک کے تھرو، انسٹاگرام پہ، اور جتنے چینلز ہیں ان سب نے کہیں نہ کہیں یہ ویڈیو حاصل کر لی ہے۔ اب وہ اپنے چینلز پہ چلائیں گے، تو آپ کس کس کو روکیں گی، کس کس کو اسٹرائک دیں گی، یہ سمجھ سے اوپر کی بات ہے۔ اب میں تو کہتی ہوں حجاب لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، حجاب تب لیا جاتا ہے جب آپ اس قابل ہوں، جب آپ اس کی جو روایات ہیں، جو پابندیاں ہیں، آپ اس پہ عمل کرنے والے ہوں۔ مطلب ایک دفعہ آپ نے لو بائٹ بھی دکھایا، اگر آپ کو یاد ہو، آپ گڑیا کے گھر انوائٹڈ تھی، پھر وہ آپ نے سین کٹ کیا اپنی ویڈیو میں سے بعد میں جب سب دیکھ چکے، اور اب یہ سین ہو گیا، تو پھر کیا فائدہ اسے حجاب وغیرہ لینے کا؟ آپ کو تو پھر ایک دوپٹے میں پھرنا چاہیے۔ میرے خیال سے جو دوپٹوں میں پھرتی ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں، کہ وہ ان کا اندر باہر ایک ہے، مطلب جس طرح وہ دکھتی ہیں وہ ہیں بھی ویسی، ٹھیک ہے؟ بعض خیر ہر دوپٹے والی ایسی بھی نہیں ہوتی، لیکن یہاں تو حجاب پہن کے جو حرکتیں ہو رہی ہیں اور بے حیائی ہو رہی ہے، تو اس حساب سے تو آپ کو اب حجاب اتار ہی دینا چاہیے، اور عام سی لڑکی یا عورت بن کے دوپٹوں میں گھومیں آپ۔ لیکن ہر دوپٹہ پہننے والی بھی عام عورت نہیں ہو سکتی، میں نے تہجد گزار بھی دیکھی ہیں، اس میں نمازی بھی دیکھی ہیں، حج کرنے والی، عمرے کرنے والی بھی۔ او ہو، آپ نے تو عمرے بھی کر رکھے ہیں، تو اب اس عمرے کا کیا ہوگا؟ مطلب عمرہ تو آپ نے کر لیا، لیکن عمرے، مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس عمرے کے ساتھ ساتھ آپ نے عبادات جو کی، وہ ان عبادات کو آپ نے ضائع کر دیا یہ حرکت کر کے۔ امبر، آپ جو ہیں، آپ اسلام کو بدنام کر رہی ہیں، آپ حجاب کو بدنام کر رہی ہیں، آپ اپنی فیملی کو بدنام کر رہی ہیں، اور اب خیر سے آپ شادی شدہ ہیں، آپ اپنی ان لاز کو بھی بدنام کر رہی ہیں۔ غوثیہ فیملی پہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، جو لڑکی بیاہ کے لائے وہ اس قسم کی نکلی۔ آپ تو باقی ویلاگرز کو بھی بدنام کر رہی ہیں، حالانکہ جتنے ویلاگنگ والے ہیں، سسٹرولوجی بھی ایون بہت فری فرینک ہیں، لیکن ان کا بھی یہ اسٹائل نہیں ہے۔ آپ نے یہ اسٹائل بہت گھٹیا انداز میں چوز کی ہے، پتہ نہیں اپنی کمپنی کن لوگوں کی ہے، کن لڑکیوں میں، عورتوں میں اٹھتی بیٹھتی رہی ہیں کہ آپ کی ذہنیت اس لیول کی ہے۔ اور مجھے تو نہیں لگتا کہ گڑیا جو آپ کی بڑی بہن ہے، اس نے بھی کبھی ایسی حرکت کی ہو چینل کے سامنے ویڈیو میں آ کے۔ ایون آپ کی اماں آتی رہتی ہیں، بڑے ٹائم سے آ رہی ہیں چینل پہ، لیکن انہوں نے بھی نہیں کیا، کیونکہ وہ ایک میں یہ کہوں گی کہ شبانہ جی جو ہیں وہ ایک کریٹیو قسم کی خاتون ہیں، گھریلو قسم کی ہیں، اور صحیح معنوں میں ولاگنگ وہی کرتی ہیں۔ باقی مجھے آپ سب کا کوئی خاص چینلز نہیں لگتے جن کو بھی بنا کے دیے انہوں نے۔ آپ لوگ پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں، ویوز بھی مفت کے کما لیتے ہیں، لیکن اصل جو کام کر رہی ہیں وہ شبانہ جی کر رہی ہیں، آپ لوگ نہیں کر رہے۔
آپ یقین کریں مجھے کچھ کامنٹ آ رہے تھے اور کچھ ڈی ایمز آ رہے تھے اور وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی اس نے تو راکھی ساونت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، یہ راکھی ساونت نہیں ہے، یہ سنی لیون ہے۔ یعنی کہ اب اس لیول تک بات پہنچ گئی ہے، اور ان کے شرفا کا خاندان ہے۔ شرفا مینس کہ سب نے حجاب پہنا ہوا ہے۔ اب دیکھا جائے تو محسن کی شادی میں اور عنبر کی شادی میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ یہ کہ محسن کی شادی یوٹیوب سے نہیں ہوئی، ایک فیملی سے ہوئی، لڑکی سے ہوئی، اور جو عنبر ہے اس کی شادی ایک فیملی سے نہیں، ایک لڑکے سے نہیں، بلکہ یوٹیوب سے ہوئی۔ کیونکہ محسن نے اپنی شادی کو یوٹیوب پہ ڈال کے ڈالرز نہیں کمائے، لیکن عنبر نے اپنی ساری کی ساری شادی ڈال دی یوٹیوب پہ، اور اس سے جو ویوز ملے اس نے ڈالرز کمائے۔ لیکن کیا فائدہ ہے اسے ڈالرز کا کہ وہ اپنے سسرال والوں کے لیے ایک ٹکا اس میں سے استعمال نہیں کرتی، یا مجھے نہیں پتہ، ابھی تو سٹارٹنگ ہے، آگے چل کے وہ شاید استعمال کر ہی لے، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ محسن نے جب اسے کہا تھا کہ یوٹیوب چھوڑ دو تو اس نے کہا میں یوٹیوب نہیں چھوڑ سکتی، میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ عنبر یاد ہے نا، یہ بات کی تھی نا آپ نے محسن سے، اور اب آپ نے ثابت بھی کر دیا کہ واقعی کہ آپ یوٹیوب کو لے کے کس حد تک اور کس لیول تک جا سکتی ہیں، اپنے چینل کو مزید گرو کر۔ اور اسلام کا درس دینے والوں یہ سن لو کہ جب برائی تم لوگ دیکھو تو اس کو روکو، وہیں پہ روکو، یہ اسلام میں ہے۔ تو ہم جب برائی دیکھتے ہیں ریئیکشن والے، تو ہم اس برائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ نہ کہا جائے جیسے کہ کامنٹ میں آتا ہے آپ غیبت کر رہی ہیں، آپ حسد کرتی ہیں، آپ جلن میں ہیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، مطلب اس قسم کی فضول قسم کے کامنٹ۔ بھئی اگر آپ لوگ ایسی باتیں نہیں سننا چاہتے تو پھر آپ اپنی ولاگنگ کو اچھا بنائیں، کریٹیو بنائیں، اس طرح سے نہ بنائیں کہ جو کہ صاف صاف پتہ چل رہا ہو کہ ویوز کا گیم ہے، جو جینون لگے نا۔ اب دیکھا جائے تو ساری دنیا میں ولاگنگ ہوتی ہے، لیکن وہ پازیٹیو وے میں ہوتی ہے۔ ہم لوگ جو ولاگنگ کرتے ہیں یا اپنا جو ماحول دکھاتے ہیں اس میں کچھ تو فیک چل رہا ہوتے ہیں، اور اب کچھ عنبر جیسے بے حیائی والے کام کرتے ہیں۔